انجینئر نے اپنے ایک بیان میں صحیح بخاری پر جھوٹ باندھتے ہوئے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح ان کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقید کا نشانہ بنایا، ان پر جھوٹ باندھے اور ان پر بڑے سخت قسم کے الزامات لگائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں انجینئر کے اس جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے بخاری شریف کی اس روایت کو دیکھتے ہیں جس کا حوالہ دے کر انجینئر نے ان مقدس ہستیوں پر الزامات لگائے ہیں۔ صحیح بخاری کی اس روایت کا نمبر ہے 3129، اور اس روایت کو ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے اس کا عنوان ہے باب برکت الغازی فی مالہ حجا و مسجدا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ولاۃ الامر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باب ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اسی طرح دیگر حکام کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی زندگی اور ان کی وفات کے بعد ان کے مال میں برکت دی۔ اس پوری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، نہ کسی علاقے کے امیر بنے، نہ خراج وغیرہ وصول کرنے کے لیے متعین ہوئے۔ ہاں البتہ اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں شرکت کی، اور اسی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں بھی جہاد میں شرکت کرتے رہے۔ غازی فتوحات حاصل کرتے ہیں تو ان کو وہاں سے بھی مال غنیمت ملتا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 15 مکانات تھے، جن میں سے 11 مکانات مدینہ منورہ میں تھے، 4 مکانات مصر میں اور بصرہ اور کوفہ میں تھے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں مظلوماً شہید ہو جاؤں گا، اور میں اپنے قرضوں کے حوالے سے بڑا پریشان ہوں، کیونکہ ان کے ذمہ بہت سے لوگوں کے قرض تھے۔ اور اس کی صورت کیا تھی یہ جب ہم انجینئر کی ویڈیو کو چلائیں گے تو اس میں آپ کو تفصیل سے بتاتے جائیں گے۔ خیر، ان کے ذمہ بہت سے لوگوں کا قرض تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے قرض کے حوالے سے بہت پریشانی ہے، تم ایسا کرنا کہ میری جائیداد فروخت کر کے سارے قرض ادا کر دینا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شہادت کے بعد ان کے تمام قرض ادا کیے، غابہ مقام کی زمین بیچ کر، اسی طرح کچھ مکانات وغیرہ بیچ کر سارا قرض ادا کر دیا۔ تو پھر بھی اس کے بعد غابہ مقام کی زمین میں سے 4.5 حصے بچ گئے تھے۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، بخاری شریف کھولیں۔ انجینئر کہتا ہے کہ لوگوں کو میری بات پہ یقین نہیں آئے گا۔ جی ہاں، واقعی اس کی بات پہ یقین نہیں آئے گا، کیونکہ جھوٹ بولنا اس کا وتیرہ اور عادت بن چکی ہے۔ البتہ جو اس کے بلائنڈ فالوورز ہیں، اندھی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے ہم کچھ نہیں کہتے۔ حضرت زبیر جب شہید ہوئے نا، آج کے اربوں روپے کے مقروض تھے، سرکار کروڑوں نہیں، اربوں۔ وہ آپ سونے کی ویلیو کیلکولیٹ کریں آج کے ساتھ۔ اب آپ سوچیں گے حضرت زبیر عشرہ مبشرہ، اور وہ جنگ جمل سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہو سکتا ہے میں کل مارا جاؤں، تو تم نے یہاں پر انجینئر کہہ رہا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں کل مارا جاؤں، جبکہ بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میں مظلوماً مارا جاؤں گا، یعنی مظلوماً کا لفظ انجینئر جو ہے کھا گیا ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ تو تم نے میرا قرض اتارنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کے اوپر قرض اربوں روپے کا ہے، وہ کتنے ہو رہے؟ ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، لوگ جو ہے وہ بڑے لوگوں کے پاس اپنی مانتے رکھواتے تھے، وہ مانتے انہوں نے رکھوا دی، آگے انہوں نے وہ بھی غریبوں میں بانٹنی شروع کر دی۔ یہاں انجینئر نے پھر فراڈ کیا۔ انجینئر کہتا ہے کہ لوگ جب ان کے پاس امانتیں رکھوانے آتے تو وہ لوگوں کی امانتیں آگے تقسیم کر دیتے۔ روایت میں امانت کا ذکر نہیں بلکہ قرض کا ذکر ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپنا مال بطور امانت رکھنے کے لیے آتا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے یہ امانت نہیں بلکہ قرض ہے، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ امانت وہ ہوتی ہے جو انسان آگے استعمال نہیں کر سکتا، اگر اس کو استعمال کرے گا یا کسی دوسرے کو دے گا تو یہ گناہ گار ہوگا اور امانت میں خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ جبکہ جو قرض ہوتا ہے وہ پھر مقروض آگے استعمال بھی کر سکتا ہے اور کسی کو دے بھی سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے امانت اور قرض میں۔ اگر قرض ضائع بھی ہو جائے تو مقروض کے ذمہ باقی رہتا ہے، جبکہ امانت اگر خود بخود ہلاک ہو جائے تو پھر امین کے ذمہ وہ باقی نہیں رہتی۔ انجینئر نے یہاں پر فراڈ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ لوگوں کی امانتوں میں خیانت کیا کرتے تھے، وہ آگے تقسیم کر دیا کرتے تھے، جبکہ واضح موجود ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امانت کو قرض کے طور پر لیتے تھے اور ان کو بتا دیتے کہ یہ قرض ہوگا، امانت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بعد میں کتنی مشکل سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ قرضہ اتارا ہے، اور وہ اس طرح اتارا ہے، وہ بھی خیر کیا اتارا، وہ بیت المال سے ہی پیسہ گیا سارا۔ حضرت معاویہ کو ریکویسٹ کی کہ حضرت زبیر کی یہ زمین ہے، وہ زمین تھی سپوز 1 کروڑ روپے کی، انہوں نے کہا یار یہ آپ 1 ارب کی خرید لیں، تو چلیں۔ تو حضرت معاویہ نے بھی جیب سے کوئی نہیں دیا، بیت المال سے ان کو پیسے دیے، اس طرح مختلف جگہوں سے پیسے کٹ کر کے انہوں نے اپنے باپ کا قرضہ اتارا۔ تو مجھے بتایا حضرت زبیر کے بعد اربوں کا قرضہ تھا۔ یہ ہے انجینئر کا سب سے بڑا فراڈ کہ یہاں پر اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرپشن کا الزام لگا دیا،
اور دو باتیں کی۔ پہلی بات تو یہ کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کا قرض بڑی مشکل سے اتارا تھا، جبکہ یہ بات بھی واقعے کے خلاف ہے۔ واقعے کے شروع میں روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ جب میرا قرض اتارنے میں تمہیں مشکل پیش آئے تو تم میرے مولا سے مدد مانگ لینا۔ مولا سے مراد انہوں نے لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لینا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی تو میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا تھا تو سورج نکل آتی تھی۔ یعنی یہ کہنا کہ بڑی مشکل سے قرض اتارا ہے، منتیں کر کے پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا، یہ غلط بات ہے، بلکہ آسانی سے قرض اتر گیا تھا۔ اور دوسرا الزام جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا، کرپشن کا الزام، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر سے جو غابہ کی زمین خریدی، بیت المال کے پیسوں سے خریدی، معاذ اللہ اس کا اس روایت میں بالکل بھی ذکر نہیں ہے کہ بیت المال کے پیسوں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خریدی ہو، جبکہ واقعہ کیا ہے وہ اسی روایت میں مذکور ہے۔ راوی کا بیان ہے اسی روایت کے آخر میں جا کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائیداد فروخت کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کا سارا قرض ادا کر دیا، سارا قرض ادا کر دیا۔ جب تمام قرض کی ادائیگی ہو گئی تو ابھی بھی غابہ کی جائیداد میں سے 4.5 حصے باقی بچے ہوئے تھے، یعنی قرض ادا کر چکے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر۔ جو انجینئر نے الزام لگایا کہ قرض اتر نہیں رہا تھا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، زمین بیچ کے قرض اتارا ہے۔ یہاں پر روایت میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں پر واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تمام قرض کی ادائیگی ہو گئی تو ابھی بھی غابہ کی جائیداد میں سے 4.5 حصے باقی تھے جو ابھی تک فروخت نہیں ہوئے تھے۔ تب حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہاں حضرت معاویہ کے پاس عمر بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زما بھی موجود تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دریافت کیا کہ غابہ کی کتنی قیمت لگی۔ انہوں نے بتایا کہ ہر حصے کی قیمت 1 لاکھ طے ہوئی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کتنا باقی رہ گیا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا 4.5 حصے باقی رہ گئے۔ حضرت منذر بن زبیر نے کہا کہ میں 1 حصہ 1 لاکھ میں لیتا ہوں۔ عمر بن عثمان نے کہا دوسرا حصہ میں 1 لاکھ میں رکھ لیتا ہوں۔ ابن زما وہ کہنے لگا تیسرا حصہ میں نے بھی 1 لاکھ میں خرید لیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کتنا باقی رہ گیا؟ عبداللہ نے کہا اب 1.5 حصہ باقی رہ گیا۔ تو پھر انہوں نے فرمایا، یعنی آخر میں جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے 1.5 لاکھ میں خرید لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے بھی اپنا حصہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ 6 لاکھ میں فروخت کیا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح اس روایت میں مرزا نے ہیر پھیر کی ہے۔ اس میں واضح موجود ہے کہ سارا قرض ادا کرنے کے بعد بھی کچھ حصے غابہ کی زمین کے بچ گئے تھے، وہ جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ فروخت ہوئے ہیں۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے پیسے دیے تھے تو کیا ان کے ساتھیوں نے بھی بیت المال سے پیسے دیے تھے؟ وہ تو امیر اور اس وقت کے حکمران نہیں تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی جیب سے پیسے دیے۔ جب ان کے ساتھی 1 لاکھ روپیہ دے سکتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران وقت ہو کر، اس وقت کے امیر ہو کر کیا 1.5 لاکھ کا بھی انتظام نہیں کر سکتے تھے؟ لہٰذا یہ ان کے بارے میں انتہائی گھٹیا سوچ ہے، جس کا اس روایت میں بالکل بھی تذکرہ نہیں کہ انہوں نے پیسے بیت المال سے دیے تھے۔ اور وہ پہلی بات کہ انہوں نے قرض کی ادائیگی سے پہلے زمین بیچی، اس کا بھی اس میں انکار ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر نے 4 لاکھ ان کے قرض کے بدلے ان کو بھی زمین دی ہوئی تھی غابہ کی، انہوں نے بھی جا کر وہی زمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچی تھی 6 لاکھ میں۔ تو کیا اب انجینئر معاذ اللہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہ الزام لگائے گا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، کہ انہوں نے بھی معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بیچ دیا اور انہوں نے بیت المال کے پیسوں سے ان کو اس کی قیمت ادا کی؟ تو اسی طرح یہ الزام اس کا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی آتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انجینئر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اتنا پاگل ہو چکا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا یہ بنایا ہوا جھوٹ کہاں کہاں جا کر کس کس صحابی پر فٹ ہو رہا ہے اور کس کس صحابی کی گستاخی کا انجینئر مرتکب ہو رہا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے انجینئر کی پوری حقیقت آ گئی ہوگی کہ اس روایت میں کیسے اس نے تحریف کی ہے، کیسے ہیر پھیر کر کے اس روایت کے الفاظ بدل کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر الزام لگایا ہے۔ شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تو اس باب کو اس لیے نقل کر رہے ہیں کہ غازی کے مال میں برکت ہوتی ہے، اور اس پر حوالے کے لیے انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا واقعہ نقل کیا، اور اس روایت کے آخر میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے قرض ادا کرنے کے بعد، ان کی وصیت پر بھی عمل کرنے کے بعد، پھر بھی ان کی ایک ایک بیوی کو 12
12 लाख रुपए उस वक्त के हिसाब से विरासत में मिल चुके थे। और इसी रिवायत के आखिर में यह भी है कि हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के सारे तरके की, सारे माल विरासत और जायदाद की जो मालियत बनती थी वो 5 करोड़ 2 लाख थी उस वक्त के हिसाब से, यानी अरबों रुपए की मालियत हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जायदाद की थी। और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी जायदाद में बरकत दी थी। तो ये सारी बातें हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु के माल में बरकत पर दलालत करती हैं, जबकि इंजीनियर ने इसको कोई और ही रंग देकर हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर भी इल्जाम लगाया अमानतों में खयानत का। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु पर माज़अल्लाह करप्शन का इल्जाम लगाया। यह है इंजीनियर की हकीकत। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसके फितने से महफूज